میرا اپنا ادارہ ہے، جامعہ ہے بچیوں کا، تو کبھی کبھار میں دوران درس کسی بچی کی آواز سنتا ہوں کہ چیخیں مارنے لگ پڑتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیا ہوا، تو جواب آتا ہے کہ مولانا صاحب بچی پہ جنات کا سایہ ہے۔ تو میں ان کو ایک عمل بتاتا ہوں، الحمدللہ جنات کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، معاشرہ بے پناہ مسائل کا شکار ہے، اور کبھی کبھی بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، جو خالصتاً قرآن و سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے قرآن و سنت سے جنات کا وجود ثابت ہے، کوئی مسلمان اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنات کا وجود موجود نہیں، کیونکہ جو قرآن جس چیز پہ دلالت کرتا ہو، احادیث نبویہ جس چیز پہ دلالت کرتی ہو، تو اس کے بعد کسی مسلمان کے لیے اس سے انکار ممکن نہیں۔ اب ایک مسئلہ جو لوگ بیان فرماتے ہیں، جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے گھر میں جو ہے وہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں، بعض اوقات رات کو کسی بہن یا بھائی پہ جن کا سایہ بیٹھ جاتا ہے۔ میرا اپنا ادارہ ہے، جامعہ ہے بچیوں کا، تو کبھی کبھار میں دوران درس کسی بچی کی آواز سنتا ہوں کہ چیخیں مارنے لگ پڑتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیا ہوا، تو جواب آتا ہے کہ مولانا صاحب بچی پہ جنات کا سایہ ہے۔ تو میں ان کو ایک عمل بتاتا ہوں، الحمدللہ جنات کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح رات کو کبھی کبھار آپ کسی عالم کے پاس، عامل کے پاس بھی اپنے رشتہ دار کو نہیں لے جا سکتے، اور آپ چاہتے ہیں اگر رات کے وقت آپ کی کسی بچے یا بہن یا بھتیجے یا بھانجے پہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہو جائے کہ ان پہ جنات کا سایہ ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ تکلیف سے بڑبڑا رہی ہے، یا اس کے ہاتھ پیر سخت ہو گئے ہیں اور آپ دکھائی دے رہا ہے کہ اس پہ جنات کا سایہ ہے، تو آپ کو دو عمل بتا رہا ہوں آسان سے۔ یاد رکھیے، جن لوگوں کے گھروں میں یہ معمول ہے کہ جنات کے سائے آتے رہتے ہیں گھر کے افراد پر، خاندان کے افراد پر، تو وہ یہ دو عمل سیکھ لیں، اسے پڑھ کر مریض پر ایک مرتبہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے مریض پر چھڑک دیں، اللہ رب العزت جنات سخت سے سخت، ہندو سکھ کسی بھی قسم کے جنات ہوں، غیر مسلم، اللہ رب العزت ان جنات کے سایہ کو ختم کر دیں گے۔ تو عمل یہ ہے کہ جب مریض پہ سایہ جنات کا آ جائے تو آپ نے سورہ حشر کی آخری آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت سے لے کر آخری سورہ حشر کے خاتمے تک، اور سورہ مومنین کے آخری 4 آیتیں افحسبتم سے لے کر آخری یہ 4 آیتیں، انہیں ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے مریض پہ دم بھی کر لینا ہے اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک بھی دینا ہے۔ انشاءاللہ مریض سے جو جنات کا سایہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ مریض پہ پڑھنا چاہیں تو مریض کے کان میں بھی پڑھ لیں، یا اگر ایک مرتبہ سے سایہ نہیں گیا تو 2 مرتبہ مریض کے دونوں کانوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کانوں میں اگر نہیں پڑھنا چاہے تو آپ سامنے سے ڈر رہے ہیں جنات سے کہ وہ کہیں مجھ پہ حملہ نہ کر دے، تو آپ قریب بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ کر اس پہ دم کریں اور پانی کے دم کر کے مریض کو پلائیں، اور 1-2 گھونٹ پانی پلائیں اور مریض پر چھڑک دے، انشاءاللہ جنات کا سایہ ختم ہو۔